اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 33 تا 41 میں اس بات کی تصدیق کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں، مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کے واقعات، زکریا علیہ السلام کی دعا اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہان والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک ہی نسل ہے اور ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ اور وہ وقت یاد کریں جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ سب کاموں سے آزاد رہ کر تیری خدمت کے لیے وقف ہوگا، تو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى۔ پھر جب عمران کی بیوی نے اس حمل کو جنا تو بولی کہ اے میرے رب، میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا کہ کوئی لڑکا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے اسے عطا کی تھی، کہ یہ لڑکی بالآخر ایک رسول کی ماں بنے گی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور عمران کی بیوی نے کہا کہ میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ آخر کار مریم کو اس کے رب نے خوشی اور پسندیدگی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے عمدہ طریقے کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کے نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس لڑکی کے پاس عبادت گاہ کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ وہ جواب دیتی کہ یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك
منك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دے کر کہا کہ بے شک اللہ آپ کو ایک بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی اور خواہشات پر قابو پانے والا ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھ پر بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. قال رب اجعل لي آية. زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو.